لندن میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے فنکار بڑے جواد حسین جیسے نہیں بڑے فنکار بلائے جاتے ہیں، اور اس میں جو پھر وہ ریٹنگ لیتے رہتے ہیں سارے پورے دنیا میں ٹاپ لیول کا جو اسٹار ہوتا ہے اس کے لیے خیمہ درمیان میں نصب کیا جاتا ہے اور اس پر اس کا سپر اسٹار فلاں فلاں یہ ہوتا ہے، اور باقی خیمے چھوٹے 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 چاروں طرف رہتے وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن اس میلے میں نمائندگی کے لیے ان کو چند گھنٹے وہاں بٹھایا جاتا ہے، پھر لوگوں کا آنا، پھر باقی گانا بجانا۔ کب میں جب پہلی دفعہ وہاں انوائٹ ہوا، مدعو کیا گیا، تو میں نے میرا خیمہ لگا ہوا تھا، تو بیچ میں جو خیمہ تھا سپر اسٹار وہ امیتابھ بچن تھا، اور سپر اسٹار امیتابھ بچن، تو مجھے خیال آیا کیا میرا نام بھی کبھی آ سکتا ہے؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں، تیری یہ اوقات نہیں کہ تیرا نام یہاں آئے۔ 4 سال کے بعد میں جب اس میلے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بالکل درمیان میں سپر اسٹار جنید جمشید، وہ خیمہ میرے نام کا۔ یہ بلندی کی انتہا ہے، یہاں سے وہ چٹائی پر آیا، معمولی سفر، آج سارا ملک رو رہا ہے۔ اور اب آج صبح ایک بچی نے کینیڈا سے فون کر کے مجھے رلا دیا، میں تو پہلی 4 دن سے رو رہا ہوں، تو پھر مجھے رلا دیا۔ میں نے ایسا غم کسی کی موت میں نہیں دیکھا۔ 46 سال ہو گئے تبلیغ، بڑی بڑی مذہبی شخصیات گئیں، سیاسی دنیاوی شخصیات گئیں، کسی کے رونے پر اس طرح عوام، چھوٹے بڑے، مرد عورت، مالدار غریب فقیر، سندھی بلوچی بروئی پٹھان پنجابی، میں نے کسی کو ایسے روتا نہیں جیسے اس موت پر دنیا روئی ہے، روئے جا رہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے آیا۔ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت چھوڑ کے جنگل کی راہ لی تو وہاں ایک درویش پہلے بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کو غیب سے کھانا تھا، ان کا کھانا آیا، انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آئیے کھائیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں، مجھے بھوک۔ اپنا کھا لیا، 2 روٹی اور کچھ ساتھ ترکاری۔ جب ابراہیم بن اعظم کو بھوک لگی اور انہوں نے دعا کی تو پورا دسترخوان اتر آیا، بھرا ہوا۔ وہ درویش ایک دم بول اٹھا، یا اللہ میں تو برسوں سے پڑا تجھے یاد کر رہا، میرے لیے 2 روٹی اور سبزی، اور یہ آج آیا اور اتنا بڑا دسترخوان۔ کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا یا کہیں سے سنا تھا، سند تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو غیب سے آواز آئی کہ تم جھونپڑا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بادشاہت چھوڑ کے آئے، تو ہر ایک کو اعزاز انزل الناس منازل، انزل الناس منازل، تو اللہ نے اس کو اس کے منزلہ پر اتارا۔ واللہ میں نے ایسا سوگ، ایسا ماتم، ایسا رونا میں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں وہ بھی روئے جا رہے۔ بڑی جگہ سے تمہیں کوئی ممبر سے اتار دینا تو تم کفر کے فتوے بغاوت پہ آ جاؤ۔ کہاں سے وہ اترا ہے؟ یہ سروزہ جماعت کا امیر بدل دو نا، کہ جس کو بدلو اس کو غصہ چڑھا، اس سے ہمارا چھین۔ تبلیغ والوں نے اس کی قدر نہیں کی، مکی مسجد والوں نے اس کی تشکیلیں بند کر دی۔ نومبر 1997 میں 4 مہینے کے لیے میری تشکیل ہو گیا، میرا مستورات کی جماعت میں اور اہلیہ لاہور کی جماعت۔ میں لاس اینجلس میں تھا تو میں نے اسے فون کیا، اس زمانے میں یہ CLI پر نمبر نہیں آتا تھا، تو اور یہ اتنے موبائل فون یہاں اتنے تھے بھی نہیں، دوسرے فون تھے، تو میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا، تو میں نے اسے لاس اینجلس سے فون کیا۔
آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہ میں امریکہ میں ہوں، لاس اینجلس۔ کہنے لگا نہیں، کہیں سے قسم اٹھائیں، قسم اٹھائیں۔ میں نے کہا چھوٹی سی بات پہ کیسے قسم اٹھاؤں؟ کہا نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ سارے کرتا ہوں، کبھی اپنی بیوی کو فون نہیں کیا، اب مجھے فون کیسے کر رہا؟ میں کہا یار تم سے محبت ہو گئی تھی اس لیے فون کر رہا ہوں، بس اس ایک فون نے نا اس کے دل میں میری محبت ڈالا۔ میں جب یہ حج پہ جاتا ہوں میرا 60-70 ہزار روپیہ صرف فون کا بل ہوتا ہے، 3000 تقریباً ریال میرا ہر سفر میں 15-20 دن میں میرا فون ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی فون کرتا رہتا ہوں۔ وہاں کا فون وہ ہزاروں بیانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیان تو چھوٹی سی چیز ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا۔ 6 فٹ کے جسم میں 5 فٹ 10 انچ 8 انچ کے جسم میں 2 انچ کی زبان کا، اتنا ہی تبلیغ میں زبان کا حصہ ہے، بول کا بیان کا۔ لوگوں کو دل لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن، تو اس پر اتنا اثر ہوا اس بات کہ امریکہ سے فون کیا، تو پھر میں اسے پورے سفر میں فون ملاتا رہا، اب یہاں، اب یہاں، اب کیا، اب کیا۔ تو اللہ نے اس کے پھر وہ چلے کے لیے نکلی، پہلے اس نے چلے لگا، 3 چلے نے چلے لگا، تو رائمنڈ آیا ملا، میں نے تھوڑا پروٹوکول ہاسا پھیٹا، تو کرتے 3 چلے لگا، 3 چلے کے لیے نکل پڑا۔ غالباً 2001 اس کا مجھے پورا یاد نہیں ہے، اس وقت یہ 3 چلے کے لیے لگا۔ تو اس نے مجھے بالا کوٹ سے فون کیا کہ مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے، اس میں ہماری جماعت ہے، باہر فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا آپ کو فون کر رہا ہوں، اور جس سکون چین کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، بعین اس کے یہ الفاظ۔ تو میں نے کیا جواب دیا یاد نہیں، لیکن غالباً میں نے یہی کہا کہ اب روح تک اس کی غذا پہنچ گئی تو موج ہو گئی۔ یہ اس نوجوان کا ابتدائی سفر تھا۔ اس کا ماضی کیا تھا؟ گلیمر کی دنیا میں، شوبز کی دنیا میں اتنا بڑا موسیقی میں سٹار آج تک نہیں پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔